حارث کے فاروقی صاحب ہمارے زمانے کے سب سے ممتاز اسکالرس میں تھے. میں ان کو پچھلے تقریباً 70 برس سے زیادہ ہو گئے جب سے جانتا ہوں. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ پوری کہانی اس وقت ذہن میں آتی جاتی ہے. ایک سیکوینس آف جیسے پکچرز ہوتا ہے، تصویروں کا ایک سلسلہ ہے، وہ آتا جاتا ہے. لیکن تو مجھے یہ خیال ہمیشہ ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب نے اپنے اس طویل سفر میں لکھنا، انہوں نے ظاہر ہے کہ سن 60 کے بعد شروع کیا تھا. وہی زمانہ ہے جب انہوں نے شبخون بھی نکالا الہ آباد سے. اور شروع میں ان کی دلچسپیاں دوسری تھیں. ایک رسالہ میں نے ان کی تحریریں سب سے پہلے دیکھی، رسالہ معیار تھا، جماعت اسلامی کا میرٹھ سے نکلتا تھا. اس میں ان کی بعض چیزیں شائع ہوئی تھیں. اس کے بعد چونکہ الہ آباد میں نے اپنی زندگی کا بہت عرصہ گزارا. شمشیر الرحمان صاحب کے کئی بھائی ہیں، ایک چھوٹے بھائی ان کے میرے کلاس فیلو بھی تھے، ان سے 3-4 سال چھوٹے رہے ہوں گے. تو گھر کا بھی تعلق ایک پیدا ہو گیا. اور وہ تاحیات شمس الرحمان فاروقی صاحب جب تک رہے ہمیشہ سلسلہ وہ چلتا رہا. تو میں نے وہ ساری تبدیلیاں بھی دیکھی جو ان کے ہاں واقع ہوئی. تو کبھی کبھی مجھے ان کی اسکالرشپ میں تو مجھے کبھی شبہ نہیں ہوتا. اور انہوں نے جتنا پڑھا تھا اور جس انہماک سے وہ پڑھتے تھے وہ بڑی غیر معمولی بات تھی. انگریزی کا ادب، مغرب کا ادب. لیکن یہ کہ ان کے تنقیدی تصورات مجھے کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں. اور اس میں مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ تبدیلیاں بے شک ہوتی ہیں. عسکری صاحب نے تو لکھا تھا کہ بھئی میرے اگر رائے بدل جائے کہیں تو میں بڑی بے شرمی کے ساتھ اس کا اعتراف کر لیتا ہوں. فاروقی صاحب کے ہاں یہ ہوا کہ شروع میں ان کی ترجیحات بالکل الگ تھی. یعنی انہوں نے اپنا رول ماڈل جو بنایا تھا اردو میں وہ کلیم الدین احمد کو. اور اخیر میں کا دور جو گزرا تو ظاہر ہے کہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ اردو کے سب سے بڑے نقاد جو ہیں وہ محمد حسن عسکری ہیں. اور عسکری صاحب کے وہ بہت قائل تھے، میں بھی بہت قائل ہوں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عسکری صاحب کا بہت زیادہ اثر، اس کے باوجود کہ انہوں نے اعتراف کیا فاروقی صاحب نے، لیکن ان سے زیادہ اثر قبول نہیں کیا. فاروقی صاحب کی دلچسپی لٹریچر کے میکینکس میں بہت رہی اور وہ بڑھتی گئی رفتہ رفتہ. میری دلچسپی اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اور مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی تجربہ، انسان جو زندگی گزارتا ہے، جس وقت میں رہتا ہے، عام انسانی مسائل، ان سب چیزوں سے ہم کہاں ہے. اچھا، یہ صورتحال ہمارے یہاں اس کی پوری روایت تھی 19 سینچری میں. آپ دیکھیں مولانا حالی کے زمانے سے کہ ان کو کس قدر دلچسپی تھی اپنے زمانے کے مسائل سے. اس کے باوجود کہ بھئی ان کی تعلیم تو پرانے ڈھنگ کی رہی ہوگی، لیکن یہ کہ عورتوں کے مسائل ہیں، زبان کے مسائل ہیں، یہ کولونیل اور یہ اقدار. اور پھر سوچئے کہ کس کشمکش سے وہ گزرے ہوں گے. مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ بڑی جتنا مشکل وقت ہم 20ویں صدی میں ہم نے گزارا ہے، اس سے کم مشکل 19ویں صدی نہیں تھی. اور اس میں رہنے کے باوجود ان لوگوں نے کس طریقے سے ایک امتزاج قائم کرنے کی کوشش کی، اور مغرب کو اور مشرق کو دونوں کو ایک طریقے سے. تو فاروقی صاحب کا معاملہ یہ رہا کہ فاروقی صاحب کو ان مسائل سے دلچسپی شروع میں تو ہوئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ ایک انتہا سے دوسری انتہا تک پہنچ جاتے تھے. مثلا شروع میں کلیم الدین، اخیر میں عسکری صاحب. شروع میں ان کے ہاں اگر آپ دیکھیں تو ان کی پوری دلچسپی جدیدیت اور جدید میلانات سے، اور آخر میں پہنچتے پہنچتے پرانی اصناف اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی چلی گئیں. اچھا، میرا تعلق جو رہا، میں نے ظاہر ہے کہ نہ اتنی عربی پڑھی، فارسی تو ضرور پڑھی تھی میں نے تھوڑی بہت، انگریزی سے تھوڑا سا تعلق رہا. لیکن یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اردو میں جو مباحث ہمارے زمانے میں عام ہوئے اور جن میں فاروقی صاحب کا بہت رول رہا، جن میں شامل رہے، وہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں ان مسائل پر توجہ کم رہی ہے. اور زیادہ میرے خیال میں وہ ایک زیادہ وسیع اور مجھے زیادہ بامانی، وہ ابھی آپ نے مقامیت کا ذکر کیا تھا، تو مقامیت کے بارے میں ایک بات آپ سے نیر نے ذکر کیا تھا.
میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں مقامیت کا ایک تصور وہ بھی تھا جو 1980 کے آس پاس نیٹیوزم کے نام سے، دیسی پن کے نام سے شروع ہوا. اس میں انگریزی کے لوگ بھی بہت سے شامل تھے. بھال چند نواڑے جو انگریزی کے پروفیسر تھے، مکرند پرانجپے جو انگریزی کے پروفیسر تھے، ابھی بھی ہوں گے غالباً، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ اسی راستے سے ایک طرح کی تنگ نظری بھی ظاہر ہوئی لٹریچر میں. یعنی یہ کہ مقامیت کا آپ نے وہ تصور قائم کیا جس میں یہ ہوا کہ باہر سے جو فیض آپ نے حاصل کیا تھا یا مغرب سے حاصل کیا تھا اس کے آپ منکر ہو گئے. اچھا، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ بہت آسان راستہ نہیں ہے کہ ایک توازن کے ساتھ آپ مغرب، اور بلکہ اس معاملے میں مجھے مولانا حالی اور سر سید اور ان کے زمانے کے لوگ جن میں یہ محسن آزاد اور شبلی، یہ پورا دور جو ہے مجھے وہ زیادہ متوازن وہ لوگ لگتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی سی ہم ایک انتہا کو چھوڑتے تھے اور دوسری انتہا پر پہنچ جاتے تھے. تو یہ بھی رہا. اب فاروقی صاحب کا معاملہ یہ کہ پھر ان کا کام اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنے موضوعات پر ہے، کسی ایک خاص دائرے میں تو میں کچھ بات تھوڑی بہت میرے خیال میں چند منٹوں میں کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے داستانوں پر اور اس کے بعد میر صاحب پر، اچھا مجھے میر صاحب دلچسپی ہمیشہ غالب سے رہی، اور غالب اب بھی، بلکہ میر صاحب کے سلسلے میں حاری صاحب کو آپ ہنس رہے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں آپ سے کہ میرا خیال یہ ہے کہ عسکری صاحب نے جو ایک طرح کا ریکٹ شروع کیا تھا اس وقت، میر کو قبول کرنا اور غالب کو رد کرنا، یہ بھی ایک خاص قسم کی ایک ذہنی ایک فضا کی طرف اشارہ کرتا ہے. بھائی میر صاحب تھے تو میر صاحب سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی 47 کے بعد ایک شاعر کی تلاش ہوئی کہ جس کو ہم اپنا شاعر کہہ سکیں، تو ناصر کاظمی، مظفر علی سید اور یہ اب دیکھیے سلیم احمد، انتظار حسین. انتظار صاحب میرے بہت عزیز ترین دوستوں میں رہے، اور ظاہر ہے کہ جن کا میرے دل میں بڑا احترام، میں نے ان کی بہت سی باتیں ان سے سیکھی. لیکن یہ میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ دیکھیے یہ ایک پولیمیکل رویہ تھا آپ لوگوں کا، میر کو قبول کرنا اور غالب کو ریجیکٹ کرنا. غالب کو اس وقت تک انتظار صاحب کہتے تھے کہ بھائی وہ میری سمجھ میں نہیں آتے، اور یہ صورتحال تھی. میرا معاملہ یہ ہے کہ غالب مجھے وہ شاعر دکھائی دیتا ہے جو ہر زمانے کو عبور کرتا ہوا ہمارے زمانے تک آ پہنچتا ہے. میرے تجربے کا اتنا ہی بڑا حصہ ہے وہ. اور اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ غالب کو میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں کم و بیش، جنوبی ہندوستان کی زبانوں میں غالب کے ترجمے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کی عظمت کا اعتراف تو غالب نے بھی کیا ہے، لیکن میر کو آپ اس طریقے سے ملیالم میں، کنڑ میں، تمل میں، تیلگو میں آپ تصور نہیں کر سکتے. غالب سمجھے جاتے ہیں. تو فاروق صاحب کا معاملہ بھی یہ رہا ہے کہ ان کے ہاں یہ چیزیں، اچھا بہت سے تنقید لکھنے والے، میری دلچسپی جو رہی مثلا میرا جی کی تنقید میں بہت رہی، میری دلچسپی سہیل احمد خان کی تنقید میں بہت رہی. اردو میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بہت کم لوگوں نے، یہاں ناصر بیٹھے ہوئے، ناصر تو خیر بہت ہی کہنا چاہیے کہ وسیع بصیرت رکھنے والے ہمارے زمانے کے نقاد، اور میرے خیال میں ہماری سب سے بڑی امید ہے مستقبل کی. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو یہ بہت سے مسائل فاروقی صاحب کی تنقید بھی میرے ذہن میں پیدا کرتی ہے، اور اسی لیے یہ ہوا کبھی کبھی کہ انہوں نے بعض لوگوں کو بہت سراہا اور وہ اچانک غائب ہو گئے مطلب سے. جیسے افسانہ نگاروں میں نے دیکھا قمر احسن ایک ان کے بڑے پسندیدہ افسانہ تھے، وہ چھوڑ بیٹھے. شاعروں میں حرمت الاکرام کے بارے میں انہوں نے جناب کس طرح کا مضمون، اور بہت، لیکن یہ کہ وہ بے حد ذہین آدمی تھے، بے حد قابل آدمی، اور یہ کیفیت تھی ان کی کہ وہ جتنا پڑھتے تھے میں تو واقعی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک آدمی علم سے ایسی غیر معمولی دوست. لیکن یہ کہ وہی ہوا کہ انتہا پسندی کا وہ ہونے کی وجہ سے مثلا جس طریقے سے انہوں نے محسن آزاد کو مسترد کیا، میں نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہوتی. آب حیات میرا خیال اب بھی یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک بڑی زبردست کتاب ہے جس کے فاروقی صاحب زیادہ قائل نہیں تھے اس کے، اور یہ تمام چیزیں. تو کیا میں عرض کروں کہ ذہن اتنا منتشر ہو جاتا ہے ان پر گفتگو کرتے ہوئے، اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی وجہ یہی ہے کہ فاروقی صاحب کا علم بہت وسیع تھا، ان کی دلچسپیاں بہت متنوع تھیں، رنگا رنگ تھیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑی سی ان کی طبیعت میں شدت تھی. ایک رائے پر جو اگر ان کا اصرار ہو، فراق کو ناپسند کیا تو ناپسند کیا. اور یہ سمجھ لیجیے اسی طریقے سے
یہاں تک کہ فراق کا موازنہ ہمارے دوست احمد مشتاق سے کیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ احمد مشتاق فراق سے بڑا شاعر ہے. تو انتظار صاحب نے مجھے خط لکھا کہ جب سے فاروقی کا یہ مضمون تم نے چھاپا، میں نے ہی شائع کیا تھا وہ مضمون اپنی کتاب میں فراق صاحب کے انتقال کے بعد جو مرتب کی تھی، تو لکھا کہ احمد مشتاق بہت شرمندہ ہو رہا ہے اور بھاگا بھاگا پھر رہا ہے. تو یہ مطلب ایک بہرحال لیکن بہت ایک دلچسپ اور رنگا رنگ ایک پوری شخصیت فاروقی صاحب کی جانب سے جو سناٹا پیدا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ان جیسا عالم بہت جلد ہمارے صفوں میں ایسا کوئی ابھرے گا اور یہ ہوگا. آپ نے جو بہت ہی عمدہ گفتگو کی. آپ اصل میں مجھے آپ جب بات کر رہے تھے تو میں مسکرایا اس لیے رہا تھا دو باتوں پہ. ایک تو یہ کہ معتقد میر میں بھی کچھ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ ذرا زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہوں، تو شاید یہ کوئی ایک مسئلہ ہے. اور میرا تو وہ علم اور وہ اتنا ہی مطلب میں تو جیسے ناصر ہیں جو خیر میرا جی کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کی تو کتاب ہے باقاعدہ بہت اہم، لیکن مجھے جو ایک ذرا میر صاحب سے کچھ رغبت عمر کے ساتھ بھی کچھ بڑھتی جاتی ہے. کچھ میرا خیال ہے ہم لوگ اپنی جڑوں کی طرف واپس جانا شروع کر دیتے ہیں. اور میر کا ظاہر ہے کہ غالب کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور ظاہر ہے کہ شاعروں کے مابین کوئی 100 میٹر کی دوڑ تو ہوتی نہیں ہے. تو ایک چمن ہے جس میں ہر پھول اپنا رنگ اور اپنی خوشبو دے رہا ہے. دوسری بات مجھے وہ والٹ وٹمن کا قول یاد آ رہا تھا کہ I contradict myself because I am large, I contain multitudes. تو ہمارے یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، بلکہ ہمارے بزرگ کے ہم سے چند سال ہی بڑے آصف تھے جو اس سال گئے ہیں، آصف فرخی، وہ بھی ایک نابغہ روزگار آدمی. تو یہ لوگ بعض اوقات اگر آپ تحریریں ان کی دیکھیں، فاروقی صاحب تو خیر بالکل اس معاملے میں یعنی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ وہ بہت ہی یعنی ایک شدت پسندی، ان کے یہاں ادبی شدت پسندی تھی، لیکن آصف کے یہاں بھی کانٹرڈکشنز ایمرج کرتے تھے کبھی کبھار، اور وہ بہت ایک دوسرے جو پہلے کہی بھی بات سے بالکل مختلف بات میں ہوتی تھی. اور شاید یہ دلالت کرتا ہے ان کی جو ایک طرح سے جو یعنی وریشس ریڈرز تھے، ایوڈ ریڈرز، اور آپ بھی ہیں، یعنی جو پریزنٹ کمپنی ہے وہ بھی ہے، لیکن یہ لوگ بھی تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت دلچسپ رہتی ہے بات ایک. اور ان کے ہاں اگر میں ناصر عباس نیر صاحب کی طرف دوبارہ آؤں، ناصر ذرا کچھ تھوڑا سا ان کی فکشن پہ بھی بات کر لیں، چونکہ مجھے فکشن اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ آپ کا چاہوں گا بس. میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ مجھے میرا جی کو پسند کرنے میں اور غالب کو پسند کرنے میں یا فراق صاحب کو پسند کرنے میں اور میر صاحب کی عظمت کے تو ہم سب قائل ہیں. مجھے کوئی کانٹرڈکشن نہیں دکھائی دیتا. اس معاملے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کو ہم لازماً ناپسند کریں گے. یا اگر مان لیجیے کہ مجھے راشد پسند ہے تو فیض صاحب ناپسند ہوں گے. مجھے دونوں اچھے لگتے ہیں، اور میں واقعی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ راشد اور فیض اور میرا جی اور مجید امجد ان میں کس کو میں کہوں کہ مجھے نہیں پسند. تو یہ تو ایک عجیب ہوگا. دوسرا سوال ہے. جی ہاں نیر.